اب میں بلا تاخیر دعویٰ دینے لگا ہوں آج کے ہمارے پروگرام کے انتہائی معزز مہمان، حکومت پاکستان کے مہمان، اسٹیٹ گیسٹ، ہم سب کے مہمان، ملائیشیا سے تشریف لانے والے انتہائی معزز محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور عوام سے مخاطب ہوں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب۔ تکبیر، 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 تکبیر۔ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم امام صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، گریڈ 12 تک، جسے اے لیولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے. تو اس تقریر میں کچھ غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں کے لیے میں آپ سے تقریر سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے. مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں، اور خاص طور سے لاہور میں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے. میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت. دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، کسی کو بلانا. اور جب کوئی لوگ یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ، تو فوراً وہ چکن بریانی یا مٹن بریانی کے بارے میں سوچتے ہیں. ان لوگ سوچتے ہیں دعوت کی معنی ہوتی ہے این انویٹیشن، ایک دعوت لنچ پارٹی کے لیے یا ڈنر پارٹی کے لیے. آج کے اس تقریر میں ہم لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے. آج کے اس تقریر میں ہم دعوت الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے. An invitation
towards Islam. جیسے کہ میں نے کہا دعویٰ کے معنی ہوتی ہے ٹو انوائٹ، ٹو کال، کسی کو بلانا. اور جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام. تو جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. اور نارملی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپیئر، کسی چیز کو صحیح کرنا. تو جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات دیتے ہیں، یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اصلاح. اور نارملی جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. ضروری ہے کیا ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائے؟ دعوت الاسلام، an invitation towards اسلام، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے، سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، You are the best of people evolved for mankind. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم مسلمان سب سے بہترین امت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے. اور جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، استاد سے زیادہ ہے. ایک استاذ ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، جو کام کرتا ہے اسکول میں اس سے زیادہ ہے. تو جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. There is no honor without responsibility. کوئی بھی عزت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. تو عزت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہے، کیا ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کہنے لائق نہیں ہے، ہم مسلمان کہنے لائق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Thus we have made you a justly balanced community so that you will be a witness over the people
and the messenger will be a witness over you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمان کو امت وسط بنایا ہے, a justly balanced community. ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں. اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے ایک آیت سے, ایک دوسری آیت سے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24, آیت نمبر 24. اور سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے. سورہ توبہ it is the most militant surah of the glorious Quran. کیوں سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سورہ ہے, یہ واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. مثال کے طور پہ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. مثال کے طور پہ سورۃ الناس سورہ نمبر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. ہر سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے ایکسپٹ فار سورہ توبہ. سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کے سڑک پہ چل رہے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ لاہور کے سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایک لفنگا یا ایک چور, آپ لاہور کی سڑک پہ چل رہے ہیں آپ کے اہلیہ کے ساتھ یا آپ کے بہن کے ساتھ, اور ایک لفنگا ایک چور آپ کے اہلیہ کا یا آپ کے بہن کا ہینڈ بیگ چھین لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس لفنگے کا یا اس چور کا پیچھا کریں گے, اور جب آپ اس چور یا اس لفنگے کو پکڑتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ ہرگز نہیں. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے, آپ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوئیں گے. آپ کہیں گے اے مسٹر, او بھائی صاحب, میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ واپس کر دو, میرے بہن کا ہینڈ بیگ واپس کر دو ورنہ میں آپ کا ٹانگ توڑ دوں گا. اے مسٹر, میرے اہلیہ یا میرے بہن کا ہینڈ بیگ واپس کر دو یا میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے. اسی طور سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے, پہلی چند آیتوں سورہ توبہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ایک امن کا معاہدہ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان, اور یہ معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں ذکر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو ایک تنبیہ دے رہے ہیں, ایک وارننگ دے رہے ہیں. Put things straight in 4 months time, otherwise declaration of war. کہ 4 مہینے میں آپ چیزیں کو سیدھا کر دیجئے ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو تنبیہ دے رہے ہیں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 تک کا ذکر ہوتا ہے, آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان سے مخاطب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم, کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو, say whether it be your fathers, وَأَبْنَاؤُكُمْ یا آپ کے بیٹے, or whether it be your sons. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ یا آپ کے بھائیوں, وَأَزْوَاجُكُمْ یا آپ کے وائفز, یا آپ کے اہلیہ, یا آپ کے شوہر, یا آپ کے بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ یا آپ کے رشتہ دار. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے لیے اہم ہے. کیا وہ آپ کے والد ہے, کیا وہ آپ کے بیٹے ہے, کیا وہ آپ کے بھائی ہے, کیا وہ آپ کے اہلیہ ہے, یا آپ کے شوہر ہے, کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں what are your considerations, کیا آپ کی اہمیت ہے. اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, the wealth that you have amassed, جو مال آپ نے اکٹھا کیے ہیں, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, and the business in which you deal, جو آپ کا کاروبار ہے, جو آپ کا کاروبار ہے, کیا آپ اس سے ڈرتے ہیں. The business in which you deal, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, the houses in which you live, جو آپ گھر میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. کیا وہ آپ کے والد ہے, کیا وہ آپ کے بیٹے ہے, کیا وہ آپ کے بھائی ہے, کیا وہ آپ کے بیویاں ہے یا آپ کے شوہر ہے, کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہے, کیا وہ آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے, کیا وہ آپ کا کاروبار ہے, کیا وہ آپ کا جو گھر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں what are your considerations, کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا if you love all of these 8 things, اگر آپ یہ سارے 8 چیز کو محبت کرتے ہیں, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر آپ یہ 8 چیز کی محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, ویٹ, رکیے. اور ہم مسلمان, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رکے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں رکو, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں یا ایک مدرسہ میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ سے اس کو بلی کر رہا ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ جو بڑی کلاس میں ہے وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, اسے بلی کر رہا ہے, تو یہ چھوٹا اسٹوڈنٹ اپنے سینئر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کیا ویٹ انٹل آئی برنگ مائی ایلڈر بردر, آپ رکیے جب تک, تب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں. اور یہ جونیئر اسٹوڈنٹ, یہ جو چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے, ان کے جو بھائی ہے وہ معاشرے کے سب سے بڑے, he is the biggest person in the town who is very strong, جو بہت strong ہے. اور لوگ یہ بڑے اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں.
تو جب یہ جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رکیے جب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے۔ تو یہ جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں رکو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے۔ کیونکہ ان کے بڑے بھائی معاشرے میں معروف ہے، لوگ کو پتا ہے کیا وہ بہت اسٹرانگ انسان ہے اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں فتربصوا ویٹ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم مسلمان سدھر جانا چاہیے؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، until Allah brings his destruction upon you. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، and Allah guides not the fasiq people. رکیے جب تک تب تک اللہ آپ کے اوپر ہلاکت لے کے آتا ہے، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا رکیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم دعوتی کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کی دعوت دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، and the Lord has decreed that you worship none but him and to be kind to your parents۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں فرما رہے ہیں کیا آپ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، that اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کیا آپ ایک اللہ کی عبادت کریے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کریے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، whether one or both of them attain old age, say not a word of contempt, nor rebel them, but address them in terms of honor۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک یا دونوں والدین بڑی عمر اگر وہ بزرگ ہو جاتے ہیں یا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کچھ غلط لفظ نہ کہیے، انہیں اف بھی مت کہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں اچھے الفاظ کہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، and lower to them the wings of humility and say, my Lord, have mercy on them, even as they cherish me in childhood۔ اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ کی، اور ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. The example of the one who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes. In each spike is 100 grains. Allah subhanahu wa ta'ala یہ آیت میں فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگر آپ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں that if you the example of the one who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes, in each spike is 100 grain. Ek dana, it is equal to 7 spikes. In each spike is 100 grain. تو اگر آپ ایک چیز اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا جو اجر ہے وہ ہے 700 بار 700 times. اور بزنس ٹرمینالوجی میں it equals to 70,000%. تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچہ کریے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المحمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. That if you do not do your job, Allah will substitute in your place another people. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. And they will not be like you. اگر آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ میں ایک دوسرے لوگ دوسری قوم لے کے آئیں گے اور یہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے. اور ہمیں پتا ہے کہیں مثال قرآن مجید میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہود کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہود کو میسج دیا گیا پیغام دیا گیا لیکن ان لوگ نے یہ یہود نے یہ پیغام کو قبول نہیں کیا.